الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الكاملين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس انجمن اصلاح اللسان میں میرا موضوع سخن اسلام کے ایک اہم عبادت نماز کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی عبادات کے اندر نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑے بڑے ثواب قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور بغیر کسی معقول عذر کے نماز جیسی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، ان کے حق میں بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کے ستون کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے دین کے ستون کو منہدم کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، موجودہ دور میں جس طرح دیگر عبادتوں سے روزداری عام ہوتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے آج نماز میں بھی لوگوں کی رغبت ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ نماز بندوں کو خدا سے بری کر دیتی ہے۔ نماز ایک مومن کا معراج ہے۔ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبوب عبادت تھی، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اچھا کام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور ایثار رسانی کا سبب بنتے ہیں۔ کون ایسا بدنصیب مسلمان ہے کہ جو دانشتہ اور جان بوجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور ایثار رسانی کا تصور بھی کر سکے؟ مگر افسوس کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت نماز کو ترک کر کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہی ہے۔ اس ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے نماز کی پابندی کی یا نہیں کی، نماز کو قائم کیا یا نہیں کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اونٹ بنایا لیکن گدھا نہیں بنایا۔ گدھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں گدھا بنایا لیکن کتا نہیں بنایا۔ کتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں کتا بنایا لیکن خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں خنزیر بنایا لیکن بے نمازی نہیں بنایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے جو خطبہ میں جو قرآن کی آیت تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دن کے دونوں کناروں میں نماز کی عادت ڈالو اور رات کے ٹکڑوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پابندی کی جائے اور دل لگا کر پڑھی جائے تو نماز ایسی نیکی اور ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں نماز پڑھنے والے انسان سے بہت سی خرابیاں اور بہت سی برائیاں دور ہو جائیں گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے نمازی ہیں۔ نمبر 1 ٹھاٹ کے نمازی، نمبر 2 360 کے نمازی، نمبر 3 8 کے نمازی، اور نمبر 4 360 کے نمازی۔ آپ لوگوں کو میرے حساب سے آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ مطلب ٹھاٹ کے نمازی اسے کہتے ہیں جو ڈیلی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہو، اس کو ٹھاٹ کے نمازی کہتے ہیں۔ اور جو لوگ 8 کے نمازی اسے کہتے ہیں جو صرف جمعہ مسجد میں آتے ہیں، اور 360 کے نمازی اس کو کہتے ہیں جو صرف
اور کھاٹ کی نماز تو اسے کہتے ہیں جو صرف جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے اور جوہر کی نماز فرض عین ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج لوگ ہم جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے دور دور سے ایک ضلع سے دوسرے ضلع سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور دوسرے نماز کے یہاں اپنے دوسرے اسٹیٹ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صرف کوئی دوسرے دیش سے بھی نماز پڑھنے کے لیے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد تک نہیں جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو ایمان آج گھر سے مسجد نہیں لے جا سکی، وہ کل قبر سے کیسے جنت میں لے جائے گی؟ وہ ایمان کل کیسے قیامت کے دن جنت میں پہنچائے گی؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں اور غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد بندے اپنے رب سے یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اب تک خدا کی حکمت سے آزاد تھا، مگر اب وہ خدا کے احکام کا تابعدار بن گیا ہے۔ خدا کے حکم کی طرف ایک کلمہ طیبہ کا اقرار اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی یاد میں بسر ہوگا، میری زندگی کا ایک سیکنڈ خدا کو تم کی حرام بساوری اور ہر وقت تبدیہ ان کی تعبیر میرا مقصد حیات ہوگا۔ اب اس اقرار کے بعد ہر کوئی شخص نماز جیسی اہم عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہوا کہ وہ کلمہ طیبہ کے تفاضل میں پورا طور پر عمل نہیں کرنا، اس کلمہ طیبہ کی پابندی نہیں کی، جو اس نے اس اقرار کی پابندی نہیں کی، جو اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اپنے معبود حقیقی سے کیا تھا۔ اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ دن اور رات میں وہ 5 وقت خدا کے حضور سرمست ہوگا، اس کی عظمتوں اور کبریائی کو نگاہ کی دعائیں اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے ہر معاملہ میں اس کی مدد کا خواہاں ہوں۔ اور آج نماز کو ترک کرنے والا کھلے طور سے خدا کے حکم کی بغاوت اور خدا کے حکم کی سرکشی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان نماز کی علامت ہے، نماز کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل شیء علامت وعلامت ایمان الصلاۃ، کہ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، نماز کی نشانی ایمان کی نشانی نماز ہے۔ میں بس ان چند باتوں پر ہم اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اور میں آخری ارشاد جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ تقریر کو مکمل کرتا ہوں کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، ہر چیز پیر ہے آدم جمع ہے لاتوں منا، تو ایک سجدہ جسے تو تیرا سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔